بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کل ہم نے مضمون مرزا غالب کے عادات و خصائل کے پہلے 2 نثر پارے پڑھے۔ آج ہم اس مضمون کے اگلے 2 نثر پارے پڑھیں گے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی سوانح عمری یادگار غالب سے لیا گیا ایک اقتباس ہے۔ یادگار غالب سوانح ہے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک شخص جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہنوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کی۔ اصلاح تلفظ۔ غدر، بساط، سوا، نظر، عمائد، سکین، فرغل، مشکل الفاظ و محاورات کے معنی: لنگڑے، لولے، اپاہج، معذور لوگ۔ غدر، 1857 کی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ غدر کا مطلب ہے بغاوت، ہنگامہ۔ بساط، حیثیت، طاقت، گردش روزگار، بد نصیبی، برا وقت،
अमायद, अमीद की जमा, मुअज़्ज़ज़, अमायदीन। मालीदा, एक कीमती कपड़ा। सकीम, खराब, खस्ता, अबतर। चोगा, बग़ैर तुख्मों के आगे से खुला लिबादा, लंबा। बग़ैर तुख्मों के आगे से खुला और लंबा लिबादा। तुख्मों या तुख्मा बटन को भी कहते हैं, काज को भी कहते हैं। लिबादा लिबास को कहते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो एक ने नीले रंग का और एक ने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा है। इसको चोगा कहते हैं। फरगुल, रुईदार लिबादा, गर्म लिबास। दिल भर आना, अफसोस होना, रंजीदा होना, आंखों में आंसू होना, आना, गमज़दा होना। वज़ा, ज़ाहरी हालत, शक्ल, हुलिया। जाड़ा, सख्त सर्द, खूंटी, दीवार में गड़ी हुई कपड़े लटकाने की कील। नज़र करना, तोहफे के तौर पर देना। अहम निकात और उनकी वजाहत। गालिब की आमदनी के ज़राए। गालिब अभी कमसिन ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद के वफ़ात के बाद उनके चचा ने उनकी परवरिश की। गालिब के चचा नसरुल्लाह बेग को खातिर ख्वाह वजीफ़ा मिलता था, जागीर भी मिली हुई थी। इसलिए गालिब की ज़िंदगी के इब्तदाई साल बड़ी खुशहाली से गुजरे। लेकिन अभी उनकी उम्र 8 साल हुई थी कि चचा का भी इंतकाल हो गया। लेकिन गालिब को मुकर्ररा वजीफ़े में से एक हिस्सा नकदी की सूरत में बदस्तूर मिलता रहा। 1857 की जंग आज़ादी तक रियासत फ़िरोज़पुर से 7 रुपये माहवार वजीफ़ा पाते थे। फिर गालिब ने मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ तैमूरिया के नाम से लिखी। इसके सिले में बहादुर शाह ज़फ़र ने उनके लिए 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। लेकिन जंग आज़ादी के बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद गालिब की जागीर और उनका वजीफ़ा ज़ब्त हो गए। बाद में वजीफ़ा तो बहाल हो गया, लेकिन आमदनी बहुत कलील। 1857 की जंग आज़ादी के बाद गालिब के माली हालात बहुत बिगड़ गए थे। वो वजीफ़ा जो शाही दरबार से मिलता था, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के साथ ही वो भी ख़त्म हो गया। आमदन कम होकर तकरीबन 150 रुपये रह गई। लेकिन बड़े हौसले के मालिक, इंतहाई वसीउल क़ल्ब और फराख दिल थे, कभी तंग दिल न होते थे। फयाज़ थे, सखी थे, दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर तरजीह देते थे। सखावत का ये आलम था कि कोई साए आपके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। खुद तंगी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन
اپنی حیثیت سے بڑھ کر ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ کی اسی فراخ دلی کے باعث آپ کے دروازے پر ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ جہاں تک غالب کی اپنی ذات کا تعلق، کوئی لمبا چوڑا خرچہ تھا، لیکن غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے، اسی لیے اکثر معاشی مسائل کا شکار رہتے تھے۔ غالب کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج لوگ پڑے رہتے تھے اور آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ دراصل یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان۔ غالب انتہا درجے کے وسیع القلب اور فراخ دل انسان، اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ وسیع ظرف تھے، دریا دل تھے، دوستی کے تقاضوں اور پہلوؤں سے بخوبی آشنا تھے۔ زندگی میں تنگی ترشی کے باوجود دوستوں کی ضروریات کو اولین ترجیح دیتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے امیر، غریب، اہل حرفہ، بادشاہ اور نواب ہر کوئی متاثر ہوا۔ گردش دوران نے بڑے بڑوں کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ مرزا خود اور مرزا کے بہت سے دوست بھی اس گردش دورہ کا شکار ہوئے۔ غالب ان لوگوں سے انتہائی شریفانہ سلوک کرتا تھا جو گردش روزگار کا شکار ہو گئے تھے۔ دلی کے امراء میں سے ایک شخص جو مرزا کے قریبی دوست تھے، 1857 کے ہنگامے کے بعد ان کی حالت انتہائی خستہ ہو گئی۔ نہ پہلے سا حال رہا، نہ خوشحالی رہی۔ ایک روز عام سا رنگین چھپا ہوا کپڑا پہنے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے ساری عمر ان کو بہترین، ملائم اور خوبصورت لباس میں ملبوس دیکھا تھا۔ ان کو معمولی لباس سے تن کیے ہوئے دیکھ کر غالب بہت آجزا ہوئے اور چاہتے تھے کہ ان کے بدن پر وہ لباس نہ رہے اور ان کی مدد اس طرح کی جائے کہ ان کی خودداری کو ٹھیس بھی نہ لگے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس لگے نہ ٹھیس ان آبگینوں۔ ان سے پوچھا یہ کپڑا آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اس کی وضاحت بہت پسند آئی ہے۔ آپ مجھے بھی روئیدار لباس بنوانے کے لیے ایسے ہی پھولدار کپڑا منگوا دیں۔ انہوں نے نہایت مروت سے کہا کہ میرا یہ لباس آج ہی بن گیا ہے، آپ کو پسند ہے تو حاضر خدمت ہے۔ مرزا نے کمال ہوشیاری سے کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ ایسا خوبصورت لباس چھین کر لے لو، لیکن سردی کم وقت زوروں پر پڑ رہی ہے، اب گھر تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر کیل پر لٹکا ہوا اپنا ملائم والا کپڑے کا لباس اتار کر انہیں پہنایا اور چھینٹ کا لبادہ خود لے لیا۔ واہ کیا اعلیٰ ظرفی کہ دوست کی مدد یوں کر رہے ہیں کہ اسے اس کی کم مائگی کا ہلکا سا شبہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان۔ ہم نے ان دو نثر پاروں کی تفہیم سے یہ بات سمجھی کہ غالب وسیع القلب اور فراخ دل انسان تھے، لوگوں کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے، دوست احباب کے جذبات اور احساسات کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتے تھے، دوستوں کی کسی صورت میں بھی
دل آزاری نہیں ہونے دیتے۔ اب آپ سے میں کچھ سوالات پوچھوں گی۔ غالب سائلوں سے کیسا سلوک کرتے؟ بہت سخی اور فیاض تھے۔ ان کے دروازے سے خالی ہاتھ سائل بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ وہ ان کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے۔ غدر کے بعد غالب کی آمدنی کتنی ہو گئی تھی؟ غدر کے بعد غالب کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی۔ غالب اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے کیسا سلوک کرتے تھے؟ غالب اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، بد نصیبی کا شکار ہو گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ غالب دوسروں کی عزت نفس کا کس طرح خیال رکھتے تھے؟ غالب کے ایک دوست جو دلی کے عمائد میں سے تھے، گردش روزگار کا شکار ہو گئے۔ ایک روز غالب سے ملنے آئے تو انہوں نے چھیٹ کا فرغل پہن رکھا تھا۔ غالب سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے اپنے دوست کی نظر اپنا قیمتی چوغا اس طرح سے کیا کہ دوست کو اس مدد کا احساس تک نہ ہونے لگا۔ میں نے آپ کے لیے ایک معروضی آزمائش تیار کی ہے۔ آپ یہ تمام سوالات بھی اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے اور ساتھ ان کے جوابات بھی لکھیں گے۔ مرزا کی آمدنی تھی قلیل، کم، زیادہ، بہت۔ غدر کے بعد غالب کی آمدنی رہ گئی تھی کچھ اوپر 100، کچھ اوپر 1000، کچھ اوپر 500، کچھ اوپر 150۔ عمائد کس کی جمع ہے؟ امید کی، امید کی، عمد کی، حمد کی۔ بساط کا درست تلفظ کیا ہے؟ بساط، بساط، بسآت، بساط۔ غالب کا حوصلہ تھا کھلا، وسیع، فراخ، کشادہ۔ غالب کے دوست کیا پہن کر آئے؟ کرتا، چوغا، فرغل، کوٹ۔ جاڑے سے مراد کون سا موسم؟ سردی، گرمی، برسات، خزاں۔ غالب کا چوغا کہاں لٹک رہا تھا؟ دیوار پر، کیل پر، کھونٹی، چھت پر۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ سوال نمبر 1 کا جز جیم اور دال اس کے جوابات لکھ کر لائیں گے، اور میں نے جتنے معروضی سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں یا لکھے ہیں یہ تمام سوالات بھی لکھیں گے اور ان کے جوابات بھی لکھیں گے۔ کل ہم انشاءاللہ سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔